پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اپنے جوانوں سے اگر بزرگوں کی اجازت ہو میں 1-1.5 منٹ بات کر لوں، ہے نا؟ ہاں یاد رکھو، دیکھو دوسری قومیں آئینہ ہوتی ہیں۔ 21 سال کا ایک جین کا بچہ گھر میں پیسے لانے لگتا ہے، چوری کر کے نہیں لاتا، ورنہ میں مثال نہ دیتا، ڈاکہ ڈال کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہیں دیتا۔ 21 سال میں اس کی گریجویشن پوری ہو جاتی ہے اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام، پیکج، ورک، کنٹرول سب کو شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر تم لائٹ ہو اور اجالا نہ ہو تو کیسی لائٹ ہو؟ اگر تم باپ کے بازو ہو اور اس پر قرض بڑھتا چلا جائے تو کیسے بازو ہو؟ اگر گھر کے قدم ہو اور گھر گرا جا رہا ہے تو کیسے قدم ہو؟ اگر گھر کا یقین ہو اور گھر ڈوبا چلا جا رہا ہے تو کیسے یقین ہو؟ ہمارے یہاں سوشل کنسٹرکشن بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ اسے ٹھیک کرنے میں 100 سال لگیں گے۔ 100 سال۔ ہمارا سوشل کلچر اتنا خراب ہے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ نہ تو عرب والے بولیں گے کہ ہمارا پورا ہے، نہ ہی ہندوستان والے بولیں گے کہ ہمارا پورا۔ جو ہمیں پسند آیا اس کو ہم نے رکھ لیا۔ رسپانسبلٹی اٹھاؤ، گھر میں 200 روپے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ۔ چاہیے تو موضوع جوانوں کے لیے ہے کہ یاد رکھو، گھر کی رسپانسبلٹی مت بنو، گھر کے رسپانسبل بنو۔ تم نے کبھی باپ سے پوچھا، کبھی تم نے باپ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کی روشنی کیسی ہے؟ کیا آپ نے چیک کرایا ہے؟ کبھی اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا ایئرز کا، اپنے خون کا چیک کرایا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی کیا حالت ہے، کڈنی کی کیا حالت ہے، آپ کے لنگز کی کیا حالت ہے؟ کبھی پوچھا؟ نہیں۔ کھانا اچھا نہیں ہوا تو پلیٹ ہٹا دی، اماں آج کھانا اچھا نہیں ہے۔ گھر کی بڑی بوڑھی عورت کو، بھابھی کو، بہن کو آپ نے بول دیا یہ کیا کھانا ہے، نمک زیادہ ہو گیا، تیل زیادہ ہو گیا۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان ہے۔ ہمارے ہاں یہ سب چلتا ہے، اسلام میں یہ سب نہیں چلتا۔ اپنی پلیٹ اٹھائیے، دھولیے، کھانا کھائیے اور دھل کے رکھیے۔ سیلف سروس جس کو فیشن کی دنیا میں بولتے ہیں نا، یہ ہے آپ کے، یہ ہے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ 10 آدمی کو لے کے آ گئے گھر میں، کیونکہ آپ چودھری آدمی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، شام کو کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ آ گئے آپ گھر میں لے کے ہیں، اب آپ کی گھر کی عورت بنائے گی نا۔ کہاں لکھا ہے بھائی کہ وہ 5 آدمی کے بدلے 10 آدمی کا بنائے؟ بتائیے، آپ نے کبھی اس کے ساتھ کام کیا؟ نہیں، ہم کیسے کر سکتے بھائی، مرد آدمی ہے، ہمارا کیا لینا دینا کچن کے ساتھ؟ تو بھیا یہ بھی مجھے سمجھا دو کہ اس کا کیا لینا دینا ہے کچن کے ساتھ۔ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ اس کو پیدا ہوئی ہے کچن سنبھالنے کے لیے؟ اگر کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ صاحب، اب ہو سکتا ہے میرے کچھ 2 بزرگ غصہ ہو جائیں کہ ان کو تو 2 بار اگر بلا لو گے تو گھر کا ماحول خراب کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پر وہ کمپیوٹر میں دیکھ لیجئے گا، کل بھی شیئر ڈالیے گا تو سوشل ریفارمر آئے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کمیاں دکھاتا ہوں، میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا کس کا گھر ہے۔ میرا بھی گھر ہے تو کمیاں کمیاں ہیں، اور میرے دشمن کا بھی گھر ہے تو خوبیاں خوبیاں ہیں۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو 90 درجے کو 90 درجے کا ایمان کہے، 10ویں درجے کو 10ویں درجے کا ایمان۔ تعلیم کا انتظام کیجئے، بچیوں کو پڑھائیے۔ ایک بچہ اپنے گھر کو چلاتا ہے اور ایک بچی ایک خاندان کو، ایک خاندان کو۔ یاد رکھیے گا، بنا پڑھا لکھا آدمی مضطرب ہوتا ہے، مضطرب، اور پڑھا لکھا مطمئن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نسل کو مضطرب چھوڑنا ہے تو لڑکیوں کو اسکول اور مدرسے اور کالج سے دور رکھیے، لیکن اگر آپ کو مطمئن کرنا ہے پڑھائیے۔ اور آج کل تو آن لائن پڑھائی ہو گئی ہے، اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسکول کیسے بھیجیں، ٹیچر پڑھائے گا۔ آن لائن پڑھائیے، آن لائن پڑھائیے۔ 70,000 کے کمپیوٹر پہ پورے خاندان کو پڑھا سکتے ہیں آپ۔ پڑھائی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پڑھائی، مان لیجیے ہمارا کوئی جوان کہے مولانا ہم نے پڑھائی نہیں کی، کوئی بات نہیں، جس میں آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سکل مینجمنٹ کیجئے، آپ کہاں کام آ سکتے ہیں۔ اپنے کو دیکھیے، پرکھیے،
جیسے کوئی ٹوٹا ہوا اینٹا معمار مکان بنانے والا ٹوٹے اینٹے کو بیکار نہیں ہونے دیتا, اسے کسی ایسے جگہ رکھتا ہے جہاں اس کی جگہ ہے. اپنے کو ٹرن انٹو منافع, گھر میں آؤ تو پیسے لے کے آؤ, یہ نہیں کہ منہ اترا ہوا ہے. ساری خوشیاں دوستوں میں بانٹ رہے ہیں, گھر پہنچے تو ماں سے سختی سے بات, باپ سے سختی سے بات, بھائی سے غصے سے بات, یا اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو جتنی دیر بیٹھے ہیں یا موبائل میں بیٹھے ہیں یا ٹی وی میں بیٹھے ہیں. وقت دو اپنے گھر کو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے.